من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سے ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سے ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ لائق سزی وقار ارباب علم و دانش اصحاب علم و فضل، خلاق عالم کا بے حد و بے انتہا احسان عظیم ہے کہ جس مالک کونین نے، خالق ارض و سما نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کیا۔ بفضل ہی تعالی اہل سنت اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو ہی اصل میں اپنے لیے عروج اور اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ چیز بھی ہے، جیسا کہ ابھی ایک آمد ہے قربانی کے حوالہ سے، ہمارا چونکہ سیرت طیبہ کا اگلا اٹھتا ہوا مضمون وہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز سے ایک تسلسل کو چاہتی ہے جس انداز سے ہم نے معراج جو ہے وہ عرض کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے تکمیل کی توفیق بخشی ہے۔ آنے والے دن چونکہ چھٹیوں کا سماں بن جائے گا، جس کی وجہ سے میرے دل نے چاہا کہ یہ ساتھیوں کا انقطاع بیچ میں نہ ہو، اور پھر عید کے بعد تسلسل کے ساتھ جو ہے سیرت طیبہ کا ہجرت کا عنوان لے کے چلیں گے۔ تو آج کے اس حوالے سے اسی قربانی کے پیش نظر چونکہ دو جمعے آج ہمارے بن رہے ہیں، ایک یہ جمعہ اور ایک اگلے والا جمعہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی حوالہ سے آج چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے کردار، آپ کی سیرت کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اسلام میں 3 طبقے تاریخ عالم میں ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک کو دعویٰ یہی رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ کے اندر اپنی بات کی تو مکے کے شرفاء نے، مکے کے چودھریوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، فلہذا آپ کس کی بات ہمیں کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ہم پہلے سے کار بند ہیں۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمایا تو وہاں کے یہودی عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے اپنی بات کرنے لگے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہم ان کی مانتے ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں، ان کی سیرت، ان کے کردار سے ہم واقف ہیں، آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر سے اعلان کرمایا، وما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موحد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام
توحید کا ایک عظیم رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نہیں ہیں جیسے مکے کے مشرکوں نے کہا، ابراہیم ویسے بھی نہیں ہے جیسے مدینہ کے یہودیوں نے کہا، ابراہیم ویسے بھی نہیں ہے جیسے عیسائی ان کی توضیح اور تشریح کرتے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار اگر دیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو پرکھنا ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کردار، قول، فعل، کردار، افعال، اقوال، آپ کے جو ہے نا اطوار، انہی کو دیکھا جائے، اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کا پیغمبر ہے، ابراہیم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر خدائے ذوالجلال نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں جگہ بجگہ بیان کیا ہے، اور ان کے واقعے کو، ان کی سیرت کو، ان کی باتوں کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان فرمایا، اور بیان فرمایا خلاق عز و جل نے، تاکہ یہ شیشہ ہر ایک کے سامنے رہے کہ ابراہیم وہ نہیں جیسی اس کی تشریح اور توضیح تورات والے کرتے ہیں، ابراہیم وہ بھی نہیں ہے جیسے ان کی توضیح انجیل والے کرتے ہیں، ابراہیم وہ بھی نہیں ہے جیسے کہ مکے کے مشرک کہتے ہیں، ابراہیم وہ ہیں جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بار بار بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اب تمہیں دیکھنا ہے کہ کیا تم اسی ابراہیم کی بات کرنے لگے ہو کہ جس ابراہیم کی بات قرآن نے کی ہے، کیا تم اسی ابراہیم کی بات کرنے لگے ہو جس ابراہیم کی بات کلام اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم اسی ابراہیم کی بات کرتے ہو جس ابراہیم کی بات وحی الہی کرتی ہے؟ اگر تو وہ ہے تو پھر مانا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کرنے میں، ان کے ساتھ دعوی محبت کو جوڑنے میں، ان کے ساتھ اپنے تعلق عقیدت کو جوڑنے میں تم سچے ہو۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تم جھوٹے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم میرے جد امجد بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی باتیں وہ آج بھی میری شریعت کا حصہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دعوت توحید دی، میں بھی وہی دعوت توحید تمہیں دینے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی تثلیث کا نہیں کہا جیسے عیسائیوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی عزیر کو بیٹا نہیں کہا جیسے یہودیوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو چھوڑ کر اپنی جبین نیاز کو کسی غیر کے سامنے نہیں جھکایا جیسے مشرکین نے جھکایا تھا۔ ان ساری چیزوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نفی کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تردید کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جا بجا حضرت ابراہیم کے تذکرے کرنے کے ساتھ پھر ایک جگہ پہ آ کے مختصراً بات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اگر تم ابراہیم کی بات کرتے ہو تو آؤ ابراہیم تمہیں میں بتاتا ہوں کہ ابراہیم کسے کہا جاتا ہے۔ ابراہیم وہ ہے اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کہ جسے اس کے رب نے آزمایا ہے، امتحان لیا ہے، آزمائش کی ہے، پرچہ دیا ہے۔ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، چند ایسی چیزوں اور کلمات کے ساتھ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ سوال، وہ جواب، وہ پیپر بالکل صحیح کیا ہے۔ ابراہیم نے وہ مکمل جوابات دیے، فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں کوئی نقص بھی نہیں آنے دیا ہے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں آنے دی ہے، کوئی اس میں زیادتی بھی نہیں ہونے دی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات
کلمات میں اپنی کامیابی کا سہرا اپنے سر پہ رکھا ہے، تو ان کلمات میں سے وہ کون کون سے کلمات تھے؟ اکابرین علماء کرام مفسرین نے اس کی چند ایک تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہوئے کہا کہ جناب ابراہیم کو خدائے ذوالجلال نے ایسی آزمائشوں میں ڈالا اور امتحانوں میں ڈالا تھا کہ جن امتحانوں میں نکلنا ما سوا اللہ رب العزت کی امداد استعانت کے، رب پر بھروسہ کے انسان کے بس میں نہیں تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، خدا ساتھ تھا، تو رب ذوالجلال نے انہیں کامیاب کیا امتحانوں میں۔ ایک امتحان جناب ابراہیم علیہ السلام پہ یہ ڈلا کہ جب آپ نے آغاز کیا اعلان نبوت کیا ہے تو آپ کے پابا رکاب مشرک آ جاتے ہیں، اور پھر ایسا گھر آیا کہ جس میں باپ بھی بت پرستی میں مبتلا نظر آتا ہے، کہ جس میں باپ بھی اسی شرک کی بیماری میں غرق نظر آتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیڑا اٹھایا اور سر منہ فرق نہیں آنے دیا۔ اکابر علماء مفسر لکھتے ہیں ابا سے دو بدو آپ کا مقابلہ ہوا اور قوم سے آپ کا دو بدو مقابلہ ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہ یہ پہلا امتحان ہوا تھا، اور اس امتحان میں جناب ابراہیم کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ تفصیل میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ نمبر 2، آپ پر اللہ رب العزت نے امتحان وہ ڈالا کہ جب باپ کے سامنے سے بھی بات ہٹی، جس وقت قوم کے سامنے سے بھی بات ہٹی، اب اقتدار مقابل میں تھا، اب آپ کے مقابل میں بادشاہ وقت ہے، آپ کے مقابل میں سلطنت ہے، آپ کے مقابل میں حکومت ہے، آپ کے مقابل میں جبر ہے، آپ کے مقابل میں ظلم ہے، آپ کے مقابل میں تعدی ہے، آپ کے مقابل میں اسلحہ ہے، آپ کے مقابل میں ہر طرح کے اسباب ہیں، مگر ابراہیم فقط اکیلے کا اکیلا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں بھی کہتے ہیں کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ساتھی کی طب بھی دیکھو کہ جس نے ابراہیم سے جو ہے لڑائی اور جھگڑا کیا، اس کے رب کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی اپنے پایہ استقامت میں کمی نہیں آنے دی ہے۔ جب اس سے بھی بات آگے نکل جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ پھر دوسرا تیسرا امتحان آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جب ابا کی سرزمین میرے لیے تنگ ہے، جب میرے علاقے کی سرزمین میرے لیے تنگ ہے، جب میرا وطن میرے لیے تنگ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیڑا اٹھایا، الی رب سیہدین، میں چلو اپنے رب کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں۔ اپنے وطن سے بے وطن ہوا جناب سیدنا ابراہیم، اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اپنے ساتھ لیا حضرت لوط علیہ السلام کو، ایک اپنے ساتھ لیا جناب حضرت سارہ علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم رخت سفر باندھتے ہیں، حضرت ابراہیم اس امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب ابراہیم یہاں سے نکل کھڑے ہوئے تو جناب ابراہیم پہ پھر خدائے ذوالجلال کا امتحان آتا ہے، اولاد سے نوازا جاتا ہے، اولاد سے نواز لینے کے بعد پھر خدا کی طرف سے امتحان یہ آتا ہے، اب یہی بیٹا جو تیرا بڑا پیارا ہے، اسی کی قربانی میں رب تجھ سے مانگنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ بھی کوئی لیت و لعل پہ لیت و لعل نہیں ہونے دی ہے، اپنے رب کے آرڈر پہ، اپنے رب کے حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم خم ٹھونک کے میدان میں اتر آتے ہیں۔ یہ امتحانات تھے جناب ابراہیم پہ ڈالے گئے، یہ امتحانات تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالے گئے، یہ امتحانات تھے جو جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے تھے۔ بات آئی ہے تو کہتا چلتا ہوں، یہ درود کا جملہ جیسے میرے آقا کے ساتھ بولا جا سکتا ہے، اسی طریقے یہی درود کا جملہ دوسرے پیغمبروں کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے۔ تبھی میں نے یہ جملہ کہا تاکہ عقیدے بھی ساتھ ساتھ
اصلاح ہوتی چلی جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ان امتحانات پہ ابراہیم آتے ہیں، میرے رب ذوالجلال نے ان امتحانات میں ڈال کر اب اعلان کیا جاتا ہے کہ اب بتاؤ تم کیسے ہو، تم ہی تو وہ لوگ ہو، تم نے یہودیت کو اپنے لیے فخر و امتیاز سمجھا، توحید تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہی، نصارا ہو تمہیں توحید کا پتہ نہیں، تم تثلیث کے قائل بن بیٹھے۔ ارے مکے کے مشرکو، تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت و ملت کا تم پاسدار کہتے ہو۔ ابراہیم وہ ہے اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب میں نے یہ کہا کہ تم اعلان توحید کرو تو کنبہ نہیں دیکھا، اعلان توحید کرتے ہیں، اپنا قبیلہ نہیں دیکھا، اعلان توحید کرتے ہیں، اپنی قوم کو نہیں دیکھا، اعلان توحید کرتے ہیں۔ جب بات وہاں سے نکل کے بادشاہ کے دربار میں آئی تب بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ ٹھونک کر کے ابراہیم کہتے ہیں تم اپنی ربوبیت کا ثبوت دیتے ہو، میں اپنے رب کی بات کرتا ہوں۔ بادشاہ کو وہیں چت لٹایا۔ رب کے قرآن نے کہا فبوئت الذی کفر، یہ کافر تھا جو مبہوت ہو گیا۔ پھر یہی ابراہیم تھا جب میں نے اسے کہا اگر یہ نہیں مانتے وطن چھوڑ دو، انہوں نے وطن چھوڑا۔ پھر ٹائم آیا میں نے اس کے بیٹے کی اس سے قربانی مانگی ہے تو انہوں نے بیٹے کی قربانی پیش کر دی۔ اوے یہودیوں، ابراہیم کا تصور وہ نہیں ہے جو تم پیش کرتے ہو۔ عیسائیوں، ابراہیم کا تصور وہ نہیں ہے جو تم پیش کرتے ہو۔ مشرکوں، اس حضرت ابراہیم کا تصور وہ نہیں ہے جو تم پیش کرتے ہو۔ ابراہیم کا وہ تصور ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ جو کون پیش کرتا ہے؟ بولو قرآن۔ یہ ہمارا باپ ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا تھا نا میرے نبی نے، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے قربانی، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اور کچھ تمہیں پتہ چلے نہ چلے اتنا تو یاد کرو تمہارے باپ کا طریقہ یہی تھا۔ تو یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ امتحانات ہیں، ان امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب نے تصور پیش کیا ہے کہ یہودیوں تم بھی جھوٹ بولتے ہو، عیسائیوں تم بھی جھوٹ بولتے ہو، مشرکوں تم بھی جھوٹ بولتے ہو۔ ابراہیم ایک موحد کا نام ہے، ابراہیم ایک مجدد انبیاء کا نام ہے، ابراہیم ایک توحید کے پرستار کا نام ہے۔ تو میں نے پہلی بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جناب ابراہیم پہ پہلا امتحان ڈلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت کیا تو اپنی ہی قوم کو دیکھا ہے کہ مورتیوں کے سامنے سر سجدہ پہ پڑے نظر آتے ہیں، اپنی ہی قوم کو دیکھا ہے جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اصلاح کرتے ہوئے کہا کہ تم رب کو چھوڑ کے کہاں جانے لگے ہو، لا یضر ولا ینفع، کہ جو بت اور مورتیاں تمہارا نفع بھی نہیں کر سکتے ہیں، تمہارا نقصان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا کیا معنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر ابے کو جا کے جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کے کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم گمراہی میں ہو، لیکن باپ نے بات ماننے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، مجھے تجھے میں آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے احترام کو برقرار رکھتے ہوئے کہا میں رب سے تیرے لیے مغفرت کی دعا تو مانگوں گا، مگر یہ کلیئر بات ہے ابا، رب چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ آنا اس کو ابراہیم مان نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا یہی ہے کہ رب رب ہے، رب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے بطور تمثیل کے ان کے دل و دماغ میں بات کو ڈالنے کے لیے ایک دن ایسی تعبیر اختیار کی ہے۔ سبھی
نبی ششدر و حیران ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، آسمان کے ستاروں پہ نظر جاتی ہے، ستاروں کو دیکھ کے ابراہیم کہتے ہیں مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ جو بڑا ستارہ ہے یہ میرا رب اور میرا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا شاید کہ مشرکوں نے بغلیں بڑی ماری ہوں گی کہ جیسے ہم کہتے تھے ابراہیم بھی تو ویسا ہی نکلا ہے۔ جس وقت رات ڈھلنے لگی، ستارے پہ آتے ہوئے چادر آنے لگی سفیدی کی، ستارہ غروب ہونے لگا، جناب ابراہیم نے کہا لا احب العافلین، جو ڈوب جائے میں اسے رب نہیں مانتا ہوں، جس کے چہرے پہ تغیر پیدا ہو جائے میں اسے خدا نہیں مانتا ہوں۔ پھر اگلا دن آتا ہے تو چاند طلوع کر کے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے لگتا ہے میرا رب یہ ہے، اس لیے کہ بڑا بھی ہے، اس کی روشنی بھی ہے، اس کی چمک بھی ہے، اس کی دمک بھی ہے، یہ حسن بھی رکھتا ہے، یہ کمال بھی رکھتا ہے۔ پھر مشرک نے بغل ماری تھی کہ اب تو بات بنی نظر آتی ہے۔ جب پھر رات ٹھلنے لگی حضرت ابراہیم پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ میں امید رکھتا ہوں میرا رب مجھے ہدایت بخش دے گا۔ پھر دن چڑھ آتا ہے، دن چڑھانے کے بعد پھر سورج نکل آتا ہے۔ ابراہیم نے پھر پارٹی میں کہا کہ ارے اب سمجھ آیا، رب کہنا ہے تو اسے کہا کرو نا کہ جو آئے تو اندھیرے چھٹ جائیں، جو آئے تو روشنییں بٹ جائیں، جو آئے تو ستارے بھی ماند پڑ جائیں، جو آئے تو چاند بھی شرما کے چھپ جائے، اسے رب کہنا چاہیے۔ جب غروب کا ٹائم آیا ابراہیم نے پھر چوٹ ماری، ارے اسے رب کہہ دوں، جو ڈوب جاتا ہے اسے رب کون کہتا ہے؟ جو اندھیرے سے شرما جاتا ہے اسے رب کون کہتا ہے؟ جو اندھیروں میں آ کر کے اپنی حقیقت سنا کر بیٹھے اسے رب کون کہتا ہے؟ جس پہ تغیر آتا ہو اسے رب کون کہتا ہے؟ جس پہ تبدیلی آتی ہو اسے رب کون کہتا ہے؟ جو چہرے چھپا لیتا ہے اسے رب کون کہتا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، میں ستارے کو خدا کہوں ممکن نہیں لگتا، میں سورج کو خدا کہوں ممکن نہیں لگتا، میں چاند کو خدا کہوں ممکن نہیں لگتا، میں اسے رب کہتا ہوں جو انہیں لاتا بھی ہے غروب بھی کرتا ہے، میں اسے رب کہا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، ستارہ بھی میرا خدا نہیں، بولو یار، نہیں، تھک گئے ہو کہ اک گئے ہو؟ دو گلنا جو ہے کہ گل تو ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ستارے کو بھی رب کہہ دوں تو ممکن نہیں ہے، میں سورج کو بھی رب کہہ دوں تو ممکن نہیں ہے، میں چاند کو بھی رب کہہ دوں تو ممکن نہیں ہے، جو انہیں تبدیل کرتا ہے میں اسے رب کہوں گا نا۔ جو اس بڑے سورج کو چھپا لیتا ہے میں اسے کہتا ہوں میرا رب ہے، جو ان ستاروں کو چھپا لیتا ہے میں اسے کہوں میرا رب ہے، جو ان کے اوپر آ کر کے تبدیلی ڈال دیتا ہے میں اسے کہوں گا میرا رب ہے، میں انہیں رب کہنے کو تیار نہیں۔ اب بات یہاں سے آگے نکل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بات جب آگے بڑھتی ہوئی دیکھی تو ابراہیم نے جا کے کہا ظالمو تم کس کے پیچھے لگے ہو؟ چلو چند سونا تے سینا، تم نے چند کو بھی چھوڑا ہے، ارے ستاروں میں چمک تو تھی، تمہارے پلے تو وہ بھی نہیں ہے۔ اگر تم سورج کو کہتے چلو سورج میں دمک تو تھی نا، وہ بھی تمہارے پلے میں نہیں ہے۔ تم نے جا کر کے بت کو سجدہ کیا جس کے پلے میں بھی کچھ نہیں، جو سنتے بھی نہیں ہیں، جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، جو پکڑتے بھی نہیں ہیں، جو چھلتے بھی نہیں ہیں۔ اب قوم نے بیڑا اپنا، قوم باہر نکل آتی ہے، ابراہیم گھر میں کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پتر لگ گیا جی، آج میں علاج نہ کیتا تھے۔ اب یہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے اٹھایا ایک کلہاڑا اور کلہاڑا نکال کر کے بت خانے میں چلے جاتے ہیں۔ کسی کے ناک کو کاٹا، کسی کے کان کو کاٹا، کسی کی زبان کو کاٹا، کسی کی کوئی چیز کاٹ دی اور بڑے صاحب کو کھڑا رہنے دیا اور اٹھایا کلہاڑا یہاں رکھ کے ابراہیم گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب جس وقت قوم آئی ہے کہ جائیں جا کر کے تھکے ہیں تو مانگے تھکاوٹ اتر جائے، اب جائیں ذرا ان کے پاس، اب کوئی روٹی روزی کا جا کر کے دعا استدا کرے۔ جب آگے آتے ہیں کسی دی اکھ نہیں تے کسی دا نک نہیں، جب آگے آتے ہیں کسی دے پاؤں نہیں تے کسی
सीधे हाथ नहीं, अब खड़े होके कहते हैं कि यार इन्हां दे नाल खेने कीता है। अब ये सवाल पैदा होता है तो साथ ही बोलते ये है, हमें लगता ये है वो इब्राहिम कहा करता था ये तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते हैं, इब्राहिम कहा करते थे ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इब्राहिम बुलाए जाते हैं, इब्राहिम अदालत में खड़े हैं तो इब्राहिम कहते हैं बल फालहुम कबीरहुम, इनके साथ इनके बड़े ने किया है। जब ये जुमला कहना था इब्राहिम फौरन कहते हैं हुण पूछ ना पियो कोलों इन्हू मारिया किसे, हुण अब्बे कोल पुछना इहदी अख किहने कड्डी है, हुण बाप तो पुछना इहदे कन किहने वड्डे, इहदे हाथ किहने वड्डे, इहदे पैर किहने वड्डे। तो फौरन कहंदे ने इब्राहिम तैनू पता ते है ये बोलदे भी नहीं, ये सुनदे भी नहीं, ये चलदे भी नहीं, हाथ हिलांदे भी नहीं। तो इब्राहिम आखदे अपनी अकल दा इलाज करना, तद ते मैं तैनू कह रखना जेड़ा बोलदा नहीं ओ रब नहीं, जेड़ा वहदा नहीं ओ रब नहीं, जेड़ा सुनदा नहीं ओ रब नहीं, जेड़ा चलदा नहीं ओ रब नहीं, जेड़ा हाथ ना हिलावे ओ रब नहीं, जेड़ा कुछ कह ना सके ओ रब नहीं, जेड़ा सब कुछ करदा रब ओनू आखिया जांदा है ना। रब किहनू आखिया जांदा है? बोल बोल किहनू आखिया जांदा है? जेड़ा सब कुछ करे। मेरे शेख मुकर्रम हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब एक जुमला फरमाया करते हैं कि रब वो है जो कहे वो करके दिखाए। नहीं समझे, नहीं समझे। रब वो है जो कहे और करके दिखाए, और जेड़ा आँख के मुकरे, नहीं समझ आई, जेड़ा आँख के मुकरे, बोलो यार ओ रब, सिर पे हलें दो मेरी गल ते या अपनी गल ते कि ओ रब, जेड़ा करके आँख के मुकरे ओ रब, जिसको अपने कहने का भी पता नहीं वो रब, जिसको अपने नफ़े का भी पता नहीं वो रब। रब वो है जो ज़र्रे ज़र्रे का मालिक होता है, रब उसे कहा जाता है। जनाबे मन इसी से तो आज हमें निकलना चाहिए ना। हम इब्राहीम का वाक़या इतनी हद तक बयान करके सब कदोश हो जाते हैं कि बाप ने बेटे को ज़िबा कर दिया और दुम्बा आया, दुम्बा होने के बाद कुर्बानी नया रुख इख्तियार कर गई, इब्राहीम की सुन्नत अदा हो गई है। हमने भी कहा इब्राहीम, तो दूसरे ने भी कहा अरे बरबाब इंसान इब्राहीम को समझो, अगर इब्राहीम दिलो दिमाग में उतरे फिर शिरक अंदर रह जाए मैं मानता ही नहीं हूँ। इब्राहीम सीने में आ जाए और फिर मुशरिक इंसान बना रहे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जलता हूँ ऐसी सूरतों को देख करके। पिछले दिनों मेरा कसूर में जाना हुआ और कसूर में बाकायदा मैंने देखा है बुल्ले शाह के दरबार के इर्दा गिर्द बाकायदा उन्होंने एहराम की सूरत में एहराम बांधा हुआ है। मैं अखी नाल वेखे यार, उसने येलो रंग के कपड़े डाले, नीचे भी एहराम वाली चादर, ऊपर से भी एहराम वाली चादर। ये बाजार में बगैर जो है जूते के फिर रहा है, क्यों कि बुल्ले शाह दे दरबार से आए। याद रखो एहराम बांध के जाने की फकत एक ही जगह है। अगर बुल्ले शाह के दरबार पे हज हुआ करता, हाजी अजहर को क्या जरूरत पड़ी थी दामद बरकत मेरे बुजुर्ग को कि वो जाए और पैसे लगाए मैं हज करके आऊं। हमारे बुजुर्गों को क्या जरूरत पड़ी थी कि हज करके आए, फिर रोते क्यों फिरते हो कि जनाब करोना आया और हज बंद हो गया। इसलिए कि हज यहाँ नहीं होता है, हज वहाँ पे होता है। कलियर बात कहने लगाऊं, जो यहाँ किसी वली के कब्र पे आके एहराम बांध के आता है, यह मुशरिक की नस्ल हो सकती है, यह ईमानदार की नस्ल नहीं हो सकती है। कुरान बताता है, नबी बताता है, शरीयत बताती है, इस्लाम बताता है, एहराम बांध के अगर जाएंगे तो फकत मक्के में जाया करेंगे, इसके अलावा कहीं और बोलो बोलो, इसके अलावा कहीं और। एहतराम रखना चाहिए, मगर एहतराम में आकर के हम ईमान से हाथ नहीं धो सकते। नहीं समझे बात को? एहतराम रखना चाहिए। बात कर रहे थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی باہر نکل آتے ہیں۔ جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے کہ یہ کہیں بھی ہمارے ہاتھوں میں آنے نہیں لگا، تو اس وقت کا بادشاہ جس کا لقب نمروز تھا، یہ نمروز بھی پڑھا جاتا ہے اور نمرود بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں انداز سے اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے۔ تو نمروز اس وقت اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ بات چلتے چلتے نمروز کے دربار میں بھی پہنچی تو نمروز کو اپنے پاؤں کی پڑ گئی کہ اگر یہ منڈا ہو گیا کامیاب تو کل میری خدائی بھی تے جاندی رہنی ہے نا، کل میں بھی تو ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ ابراہیم کو پھر طلب کر لیا جاتا ہے، ابراہیم پھر اس کے دربار میں کھڑے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلیئر سی بات کی ہے کہ میں رب تجھے نہیں مانتا ہوں۔ تو نمرود آگے سے کہنے لگا تم اپنے رب کا کوئی کمال بتاؤ، پھر میرے اندر وہ کمال نظر نہ آئے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر بات وہ اس میں بھی ہے وہی مجھ میں بھی ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو مارتا بھی ہے تو زندہ بھی وہی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو نمرود نے فوراً کہا انہاں تے میں بھی کر سکنا، یہ کیڑی گل ہے؟ تو فوراً جلاد کو کہا کہ جو قاتل ہے اسے میرے سامنے لایا جائے، یہ قتل کا مجرم سزائے موت کا مستحق ہے، اعلان کرتے اسے چھوڑ دیا جائے۔ جو بیچارہ کسی مجرم میں نہیں ہے، کسی جرم میں نہیں ہے، اسے تختے دار سے لٹکانے کا آرڈر کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو کہتا ہے لیب سے گل کر، میں نے بھی تو زندہ کیا ہے، میں نے بھی تو مردہ ہی کیا ہے، وہ مرنے والا تھا میں نے بچا دیا ہے، یہ بچنے والا تھا میں نے مار دیا ہے، تو تیرے رب میں کون سا کمال آیا؟ حضرت ابراہیم کو بات سمجھ میں آئی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے ہیں، اس کی عقل کو ٹکانے لگانا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے بات کو، مشرک کی عقل ٹکانے لگائی جائے گی تو تب مشرک لائن پہ آتا ہے، وگرنہ مشرک لائن پہ آتا نہیں ہے۔ جب تک اسے دماغ پہ چوٹ نہیں آئے گی مشرک لائن پہ نہیں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر ایک نئی بات بھی کرتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو مغرب میں سورج کو ڈبوتا ہے اور سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اب تو اپنے خدا ہونے کا ثبوت تو ذرا دینا، تو مغرب سے طلوع کر کے آ اور مغرب میں ڈبو دے۔ یہ بات کہنا تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فبوئت الذی کفر، کافر کا عقل مبہوت ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جناب وہ ایک ہی ہے جو مغرب میں لے آتا ہے سورج کو، وہ ایک ہی ہے جو مشرق سے لے آتا ہے سورج کو۔ کائنات ہستی میں کوئی ایسا نہیں ہے، رب کی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے، رب کی مخلوق میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، رب کی مخلوق میں کوئی اتنا اعلیٰ نہیں ہے جو کائنات کے نظام کو بدل سکے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ایک نظام، سورج کا آنا، ستاروں کا آنا، غروب کا ہونا، طلوع کا ہونا، بارش کا آنا، گرمی کا آنا، سردی کا آنا، یہ سب کچھ اگر کرتا ہے تو اسے رب کہا جاتا ہے۔ کوئی اور کر سکتا؟ نہیں۔ بولو یار، نہیں۔ کوئی اور کر سکتا؟ نہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ایک اللہ کرتا ہے، اور جو ان باتوں کی تبلیغ کرتا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اسے کہا جاتا ہے۔ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم نمرود کے ماننے والے نہیں ہیں۔ نمرود جیسی نسلوں کو ہم اپنے پاؤں میں روندنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیغمبر کا جد مانتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے مشعل راہ مانتے ہیں، اور ہر وہ عمل ابراہیم کا ہم اپنائیں گے جس میں میرے نبی کی مہر لگ گئی ہے، اور جو عمل ابراہیم کا ابراہیم کے ساتھ رہ گیا وہ ان کے ساتھ رہا۔ ہم یہاں کے راہ جدا کر کے کہیں گے پیار تے تواڈے نال بھی ہے پر مننی اپنے دیے، نہیں سمجھے؟ ہم شریعت کس پہ عمل کریں گے؟ ہم شریعت کس پہ عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ شریعت پہ عمل کریں گے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب نے بڑے جچے دھلے الفاظ میں تعارف کروا کے یہودیوں کی دم بھی کاٹی ہے، عیسائیوں کی دم بھی کاٹی ہے، مشرکوں کی دم بھی کاٹی ہے کہ ابراہیم کا نقشہ
تصور شخصیت وہ نہیں جو تم کہتے ہو، ابراہیم کا نقشہ وہ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ جو کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام پہ میں نے کئی امتحانات ڈالے ہیں، ان امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ کامیاب ہو گئے۔ فاتمہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام امتحانوں میں نمبر پورے حاصل کر لیے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ امتحان آیا۔ اب اگلا امتحان آنے لگا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگتی ہے۔ اگر یہ بچہ نوجوان ہوا کامیاب تو کل میری بھی سلطنت جاتی رہے گی، قوم کو یہ علم ہو جائے گا کہ رب کوئی اور ہے اور کہلواتا کوئی اور ہے، خدا کوئی اور ہے، اپنے آپ کو خدا کہلواتا کوئی اور ہے، اللہ کوئی اور ہے، اپنے آپ کو الہ کہلواتا کوئی اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب طلب کر لیا جاتا ہے۔ طلب کر لینے کے بعد فبوئت الذی کفر، کافر کا دماغ خراب ہوا، اس کے عقل مبہوت ہو گئی، دماغ کے طوطے اور ہوشیں اڑ جاتے ہیں۔ آخر کار اب یہ طے پاتا ہے کہ ابراہیم نے ایسے باز نہیں آنا، اس کو کسی نہ کسی انداز سے سمجھانا ہوگا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایک اور امتحان آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو پکڑا گیا، پکڑ کے گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے پابند سلاسل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب باطل سے کچھ نہ بن سکے تو پھر وہ گرفتاری کیا کرتا ہے، جب باطل سے کچھ نہ بن سکے تو پھر ہاتھ چلایا کرتا ہے، جب باطل سے کچھ نہ ہو پھر وہ گولی چلایا کرتا ہے، جب باطل کچھ نہ کر سکے پھر گرفتاری سے آتا ہے، اور جب وہ گرفتاری سے آتا ہے حق والے اور مضبوط ہو جایا کرتے ہیں، اور وہ بھی تو ابراہیم کے ماننے والے ہیں کہ ابراہیم کو گرفتاریاں اس مشن سے روک نہیں سکی ہیں، ابراہیم کو پابند سلاسل کیا جانا اسے اپنے کاج سے روک نہیں سکا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دربار کا معتوب ہو جانا اسے اس کے مشن سے روک نہیں سکا۔ ابراہیم کے ماننے والے وہ بھی اسی طریقے سے رہیں گے۔ تاریخ عالم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اہل حق پہ ظلم ڈھانے کے لیے کفر مقابل میں آیا ہے، اس نے ظلم آزمایا، انہوں نے صبر آزما کے کہا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تم اپنا زور لگاؤ ہم اپنا زور لگائیں گے، تم ڈالو سندہ میں ہم اعلان حق کریں گے، تم بیڑی پہناؤ پاؤں میں ہم حق کا اعلان کریں گے، تم ہاتھوں میں ہاتھ کڑی ڈالو ہم پھر بھی اعلان حق کریں گے، تم اپنے حربے آزماؤ ہم اپنی بات کریں گے، تم اپنا ظلم آزماؤ ہم اپنی بات کہتے چلے جائیں گے۔ اگر ظلم کے آگے آنکھیں حق سرنگو ہو جاتا حسین کامیاب نہ ہوتا، اگر حق چھپ جاتا ابن حنبل نہ اٹھتا، اگر حق چھپ جاتا تو ابو حنیفہ نہ اٹھتا، اگر حق چھپ جاتا تو حضرت آدم نہ اٹھتے، اگر حق چھپ جاتا تو تاریخ عالم میں آپ دیکھتے چلے جائیں حق دبا دیا جاتا۔ تاریخ نے بتایا ہے ابراہیم کا کردار، ابراہیم کی سیرت آج بھی امت محمدیہ میں موجود ہے۔ ظلم بڑھتا جاتا ہے، حق بھی بڑھتا جاتا ہے، ظلم اپنے آزمائشیں کرتے چلے جاتا ہے، حق اپنے صبر پہ چڑھتے چلے جاتا ہے۔ قیامت کی صبح تک ظلم رہے گا تو حق کا بول بالا بھی ہوتا رہے گا۔ حق کو بھی روکا جا سکتا روکا جا سکتا بلند آواز سے کہیں روکا جا سکتا نہیں روکا جا سکتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب ہم نے کسی نہ کسی انداز سے سمجھانا ہے۔ ارے کیسے سمجھانا ہوگا؟ گرفتار ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام، اب تیاری کر لی جاتی ہے کہ جناب ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ لکڑی لے کے آئے، چیخے کو جلایا جائے، اور چیخے میں جلا کر کے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ آگ میں جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ چلو نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری،
نہ ابراہیم رہیں گے نہ ہمارا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو آج کے بعد ہم راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، مگر وہ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑے فیصلے کرنے والا ہے۔ رب وہ ہے جو تمہاری تدبیروں کو تم پہ لوٹانا جانتا ہے، خدا وہ ہے جو تمہارے حربوں کو تم پہ پلٹانا جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب کو تیار کرنے کے بعد اب چیخا لگایا گیا تاکہ قریب اگر جائیں گے تو خود جلتے ہیں، چیخے میں جال ڈال کر کے ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چیخے میں بیٹھا ہی چاہتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں جبریل زمین پہ تڑپ کے آ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل آنکھیں کہتے ہیں جناب کوئی میرے واسطے ہی حکم ہے تو میں تمہارا پورا کرنے کو تیار ہوں، میں پر ماروں تو آگے بجھ جائیں گی۔ اتنے میں دوسرے فرشتے آ گئے، جناب مجھے بھی تو آرڈر کر کے دیکھیے، میں بارش کا حکم چلاتا ہوں، میں بارش برسا کر کے اس ساری آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں ایسی بات، مجھے یہ بتاؤ اس نے بھیجا یا خود آئے ہو؟ فوراً کہتے ہیں آپ کی محبت میں آئے ہیں، فوراً کہتے ہیں آپ کے عشق میں آئے ہیں، فوراً کہتے ہیں آپ کے پیار میں آئے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں جناب شکریہ آپ کا، پلٹ جائیے، مجھے تمہاری امدادوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے آپس میں پیار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جس کے لیے سب کچھ کیا ہے، میں نے جس کے لیے جان جوکھوں میں ڈالی ہے، میں نے جس کے لیے ظلم کی چکی میں پیسنا برداشت کر لیا ہے، فیصلہ آج ہوگا وہ رب کیا کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم اپنے صبر میں کامیاب کیسے ہوا چاہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ علامہ حق نواز یہاں جملہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پہلے وہ دے نال تے گل کر لین دے، جے دے واسطے آیا ہی تھے، نہیں سمجھے؟ پہلے اس کے ساتھ تو بات کر لینے دیجئے، میں جس کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً آگ میں گئے، اللہ نے قرآن کو اتارا، فرمایا جلدی جلدی اے میرے پیغمبر وہ بھی وقت ہوگا جب ابراہیم کو چیخے میں ڈال کے دنیا بغلے مار رہی تھی اور میں اپنی قدرت سے وہی کر رہا تھا جس کو کسی نے نہیں سنا، اور میں یہ کہہ رہا تھا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم۔ میں نے آگ کو کہا آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پہ، بس سلامن سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کے اوپر ایسی بن جا۔ یہاں علماء فرمایا کرتے ہیں اللہ نے پہلے برد کہا پھر سلامن کہا، دو لفظ گئے ہیں نا، پہلے برد کا اور پھر کیا کہا؟ ٹھنڈ اگر زیادہ ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتی، بیٹھے نا کشمیری تھے، نہیں سمجھے؟ ٹھنڈ لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ اللہ نے فوراً سلامن کہہ دیا کہ تجھے اتنا بھی میں ٹھنڈا نہیں کرنا چاہتا جس سے میرے ابراہیم کے ہونٹ لگنے لگ جائیں، اتنا بھی تجھے ٹھنڈا کرنا مقصود ہے، اور گرم بھی رکھنا تجھے مقصود نہیں ہے کہ تو میرے ابراہیم کے بالوں کو جلاتی پھرے۔ میں تجھے کہتا ہوں ایسی بن جا جیسے موسم بہار ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا ہم جانے نہ جانے رب نے جب یا نار کہہ کے خطاب کیا ہے، معلوم ہو گیا اللہ کی ہر مخلوق میں اتنا شعور تو ہے کہ اپنے رب کو جانتی ہے، ہر مخلوق میں اتنا شعور ہے۔ آگ میں بھی اللہ نے اتنا شعور رکھا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں چلتی بھی کسی اور کے آرڈر سے ہوں، جلاتی بھی کسی اور کے آرڈر سے ہوں، نہ اپنی مرضی سے جلانا مجھے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے بچانا مجھے آتا ہے، میری رگ کسی اور کے قبضے میں ہے، وہ چاہے تو مجھے گرم رکھے، وہ چاہے تو مجھے ٹھنڈا رکھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے مطلق ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کیا، اگر آگ میں ڈالا جائے گا میرا بدن جل جائے گا، اگر مجھے آگ میں ڈالا جائے گا میرے بدن کے ریشے ہو جائیں گے، اگر آنکھ میں ڈالا جائے گا میرے کپڑے جل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ
السلام پہ اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابراہیم جانتے تھے جو اسے جلانے کے سبق دے سکتا ہے وہ رب اسے بچانے کا درس بھی دے سکتا ہے، جو رب اسے جلانے کا امر کر سکتا ہے وہ رب اسے بچانے کا امر بھی کر سکتا ہے۔ رب تیری قدرت پہ قربان جاؤ، چیخے سے باہر آؤ تو آگ جلاتی ہے، ابراہیم اندر جائے تو بچاتی چلی جاتی ہے، باہر کھڑے ہو تو کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے، اور اندر آؤ تو بچاتی ہے۔ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام پہ ہم نے اتنے امتحانات ڈالے اور ہر امتحان میں ابراہیم کیا رہے؟ ابراہیم یہودی بھی بولو، یہودی بھی، ابراہیم نصرانی اور عیسائی بھی، حضرت ابراہیم مشرک بھی پکالو مشرک بھی نہیں ہے، ابراہیم توحید کا پرستار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ سبق دیا ہے، اپنی زندگی میں یہ درس دیا ہے کہ سب سے پہلی سیڑھی کا نام توحید ہے۔ اگر توحید سے تم کامیاب رہے آگے بھی کامیابی کی امیدیں کی جا سکتی ہیں، اگر پہلی سیڑھی کمزور ہو گئی آگے بھی کامیابی کی امیدیں مشکل ہو جائیں گی۔ اور پہلی سیڑھی کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کائنات میں کوئی معبود نہیں، کائنات ہستی میں کوئی خالق نہیں، کائنات ہستی کا کوئی مالک نہیں، کائنات ہستی میں کوئی الہ نہیں، کائنات ہستی میں کوئی خدا نہیں، کائنات ہستی میں کوئی اللہ نہیں۔ اگر اللہ ہے تو کلّا ہے، اسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہو سکتا؟ کوئی اور الہ ہو سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے پھر کڑا امتحان ڈالا، سخت ترین امتحان ہے، اتنا سخت امتحان کہ ہائے کہ زمین تھرا جاتی ہے۔ اس امتحان کو میں اگلے جمعے چھیڑوں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہاں ایک حدیث یاد آتی ہے، اسے سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا انہی کے پہلو میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے 10 چیزیں فطرت کی لازم کی ہیں جو میری امت کو بھی اللہ نے دی ہیں۔ فرمایا ان میں سے 5 چیزیں تمہارے سر میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 5 چیزوں میں یہ ہے، کلی کیا کرو۔ کیا کرو؟ کلی کیا کرو، ناک میں پانی ڈالا کرو، مسواک کیا کرو، مونچھوں کو کم کیا کرو، اور اپنے سر کی مانگ نکالا کرو۔ پٹھی نہیں، سیدھی نہیں، سمجھے؟ الٹی مانگ نہیں، سیدھی مانگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی مانگ نکال کر کے آدھے بال یوں آدھے یوں ڈال کے بیچ میں اللہ کے نبی خوشبو رکھ دیا کرتے تھے، اور فرمایا 5 چیزیں وہ ہیں جو تمہارے بدن میں اللہ نے لازم کر رکھی ہیں، یہ بھی ابراہیم سے آئی ہیں۔ ان میں سے فرمایا ایک چیز یہ ہے، اپنی بغلوں کو صاف رکھا کرو، اپنی بغلوں کو ہفتے میں اسے صاف کرنا ضروری ہے، مجبوری 40 دن بھی اگر گزر گئے تو اس کے بعد تمہیں مسلمان نہیں سیکھی آخنا پھر کسی نے، تو اس کے علاوہ نہیں گنجائش کوئی۔ اپنے زیر ناف بالوں کو صاف کیا کرو، یہ بھی فطرت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرتی چیزیں ہمیں گنوائی ہیں کہ ان فطرت کی چیزوں پہ تمہیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک یہ چیز بھی بتائی ہے کہ اگر تم باہر قضائے حاجت میں جاؤ تو پانی سے اپنے بدن کو صاف کیا کرو۔ اپنے بدن کو کس سے صاف کیا کرو؟ پانی کے ساتھ صاف کیا کرو، یہ بھی تمہاری فطرت کی چیز ہے۔ یہاں سے بات آئی تو مجھے بات یاد آ گئی۔ ایک دن حضرت استادی مفتی اور حسن صاحب کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب کا واقعہ بتانے لگے کہ وہ بچہ پڑھنے کے لیے یورپ میں چلا گیا۔ جب یورپ میں گیا تو کپڑے دھلوانے کے لیے ایک خاتون کے پاس کپڑے دھلواتے ہیں، وہ خان سامہ کپڑے دھوتی ہے۔ ایک دن اس نے آ کے پوچھا کہ جس کے بھی میں نے کپڑے دھوئے گندے ہیں، مگر تیرے کپڑے تیری پینٹ ہمیشہ ہی صاف نظر آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے ہر وقت ہمیں پانی سے اپنے بدن کو دھونے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم پاک رہا کرتے ہیں۔ وہ خاتون انہی قدموں پہ کلمہ پڑھ کے کہتی ہے
کہ جس نبی کی شریعت اتنی پاک ہے وہ تمہارا نبی کتنا پاک ہوگا، وہ تمہارا نبی کتنا پاک ہوگا جب تمہارے نبی کی شریعت اتنی پاک ہے۔ تو ارباب انصاف یہ بھی انہی میں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے یہ بھی چیز ہے اپنے ناخن کٹوایا کرو۔ یہ ناخن کٹوانا بھی فطرت ہے۔ یہ بلائیاں والے ناخن رکھنا، ہماری عورتیں بھی رکھتی ہیں بڑے بڑے ناخن، مردوں میں بھی یہ گند آنے لگا ہے بڑے بڑے ناخن، اور نہیں کریں گے تو ایک انگلی کا بڑا ناخن رکھنے کے آنکھیں گے آگے کیا کہ میں موبائلوں کا کاروبار کرتا ہوں، تو تیرے موبائلوں کے کاروبار سے نبی کی شریعت چھوٹتی جا رہی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، ایسے کاروبار کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا چاہیے جو نبی کی شریعت کا باغی بناتا ہو۔ ناخن کاٹنا میرے نبی کی شریعت ہے۔ ناخن بڑھتے ہیں تو کتے کے بڑا کرتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں تو خنزیر کے بڑا کرتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں تو درندوں کے بڑا کرتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں تو جانور کے بڑا کرتے ہیں۔ بندوں کے ناخن بڑھائے نہیں جاتے، ناخن کٹائے جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سمجھ جانے چاہیے، ابراہیم نے ساری زندگی رب سے جوڑنے کا سبق دیا ہے۔ کس سے جوڑنے کا سبق دیا ہے؟ اور ان امتحانوں میں سے ایک کڑا امتحان آپ پہ 2 دفعہ آتا ہے، اور ان دونوں امتحانوں کا ذکر اگلے جمعے کریں گے۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔